الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وأصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ آج ہم صحیح، حسن اور ضعیف کے بعض مراتب کو پڑھیں گے اور امام ترمذی کے بعض اصطلاحات کو پڑھیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کریں۔ الفصل السابع فی تعدد مراتب الضعیف والصحیح وغیرہ وبعض اصطلاحات ترمذی۔ ساتویں فصل صحیح، ضعیف وغیرہ کے متعدد مراتب اور امام ترمذی کے بعض اصطلاحات کے بیان میں ہے۔ الضعیف الحدیث الضعیف هو الذي فقد فيه الشرائط المعتبرة في الصحة والحسن كلا أو بعضا ويذم راويه بشذوذ أو نكارة أو علة۔ حدیث ضعیف کی تعریف فرما رہے ہیں کہ حدیث ضعیف وہ ہے جس میں صحیح اور حسن میں جو شرائط معتبر ہیں ان میں سے سب کے سب مفقود ہوں، سب کے سب نہ پائے جائیں یا کچھ نہ پائے جائیں، بعض نہ پائے جائیں۔ یعنی حسن اور صحیح میں جو معتبر شرائط ہیں ان میں سے ہر مکمل طور پر شرائط کچھ بھی نہ پائے جائیں یا بعض شرائط نہ پائی جائیں یا کلن بعضاً شرائط نہ پائی جائیں، اس حدیث کو کہیں گے حدیث ضعیف۔ اور اس کے راوی کو شاذ یا نکارت یا کسی علت کی وجہ سے اس پر طعن کیا گیا ہو، اس کی برائی بیان کی گئی ہو تو اسے کہیں گے حدیث ضعیف۔ یہاں پہ ضعیف کے بارے میں کچھ وضاحت سن لیں۔ ضعیف کو بغیر ضعف بیان کیے روایت کرنا درست ہے۔ ضعیف حدیث کو بغیر ضعف بیان کیے روایت کرنا درست ہے، صحیح ہے، لیکن موضوع حدیث کو بغیر ضعف بیان کیے بیان کرنا درست نہیں ہے، روایت کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ موضوع حدیث ہی نہیں ہوتی۔ نیز ضعیف حدیث کو جو بغیر ضعف بیان کیے روایت کرنا درست ہے، لیکن دو شرائط کے ساتھ۔ ایک شرط یہ ہے کہ اس کا تعلق عقائد سے نہ ہو، جیسا کہ صفت باری تعالی وغیرہ، ان سے نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا تعلق احکام شرعیہ سے نہ ہو، یعنی حلت و حرمت سے نہ ہو۔ ایسی حدیث ضعیف کو بغیر ضعف بیان کیے روایت کر سکتے ہیں۔ اور جب حدیث ضعیف کو بیان کی جائے، روایت کی جائے تو مناسب یہ ہے کہ قال رسول اللہ اس طرح کے الفاظ نہ کہے جائیں، بلکہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بلغنا کذا، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جائیں۔ ضعیف حدیث پر عمل کرنا جمہور علماء کے قول کے مطابق مستحب ہے، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ۔ جمہور علماء فرماتے ہیں کہ ضعیف حدیث پر عمل کرنا مستحب ہے 3 شرط کے ساتھ۔ ایک شرط یہ ہے کہ اس کا ضعف سخت نہ ہو، شدت کے ساتھ نہ ہو۔ شرط نمبر 2 یہ ہے کہ وہ معمول بھی اصل کے تحت مندرج ہوتا ہو، وہ حدیث معمول بھی اصل کے تحت مندرج ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس پہ جو عمل کرے احتیاط کے اعتقاد کے ساتھ، یعنی وہ احتیاط کرنے کے لیے عمل کرے، اس کے ثبوت کا اعتقاد نہ رکھے۔ تو ضعیف کی کچھ باتیں تھیں جس کی وضاحت کی گئی۔ وتعدد الاقسام الضعیف وبهذا الاعتبار يتعدد اقسام الضعیف ويكثر افرادا وترکیبا۔ فرما رہے ہیں کہ اس اعتبار سے، یعنی ابھی جو ضعیف کی تعریف بیان کی ہے، اس اعتبار سے ضعیف کی اقسام متعدد ہوتے ہیں اور اس کے افراد اور ترکیب کے اعتبار سے وہ ضعیف حدیث بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اس کثرت سے ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں حسن میں اور جو
صحیح حدیث میں جو شرائط ہیں ان میں سے کوئی پایا جائے گا، یا تو ایک شرط مفقود ہوگی، یا پھر دو شرط مفقود ہوگی، یا تمام کے تمام شرائط مفقود ہوں گے، اس اعتبار سے ضعیف کے مراتب ہیں۔ تعدد مراتب الصحیح والحسن، حسن اور صحیح کے مراتب مختلف مراتب کے مختلف، ومراتب الصحیح والحسن لذاتہما وغیرہما ایضا تتعدد بتفاوت المراتب والدرجات فی کمال الصفات۔ فرما رہے ہیں کہ حسن اور صحیح کے مراتب متعدد ہوتے ہیں، حسن اور صحیح کے متعدد مراتب، اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ حسن لذاتہ اور صحیح لذاتہ اور حسن لغیرہ صحیح لغیرہ دونوں متعدد ہوتے ہیں مراتب اور درجات میں، کمال صفات کے مراتب اور درجات میں فرق کی وجہ سے۔ حسن اور صحیح لذاتہ اور لغیرہ دونوں یہ متعدد ہوتے ہیں۔ کیسے؟ صفات کمال کے درجے میں اور صفات کمال کے مرتبے میں تفاوت ہونے کی وجہ سے۔ وہ صفات کمال جو کہ ان دونوں کے مفہوم سے ماخوذ ہے اور ان دونوں میں معتبر ہے، یعنی ان دونوں میں جو صفات کمال معتبر ہے، ان دونوں کے مفہوم سے جو صفات کمال ماخوذ ہے، اس میں فرق ہونے کی وجہ سے، اس کے درجات میں فرق ہونے کی وجہ سے، مراتب میں فرق ہونے کی وجہ سے حسن اور صحیح کی اقسام متعدد ہوتے ہیں۔ حسن اور صحیح کی اقسام متعدد ہوتے ہیں، ان کی کئی قسمیں بن جاتی ہے۔ مع وجود الاشتراک فی اصل الصحۃ والحسن، اصل صحت اور حسن میں تمام کا اشتراک کے ساتھ، یعنی تمام کے تمام اصل صحت میں اور اصل حسن ہونے میں، یعنی اصل صحیح ہونے میں اور اصلاً حسن ہونے میں سب کے سب مشترک ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ مراتب کے اعتبار سے صفات کمال کے مختلف درجے میں پائے جانے کی وجہ سے اس میں تفاوت ہو جاتا ہے اور متعدد ہو جاتے ہیں۔ والقوم ضبطوا مراتب الصحة وعینوها وذکروا امثلتها من الاسانید، ایک قوم نے صحیح کے مراتب کو منضبط کیا ہے اور اسے معین کیا ہے، اور اسانید میں سے اس کی مثالوں کو ذکر کیا ہے۔ ایک قوم نے صحیح کے جو مراتب ہیں انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے، اس کو معین کیا ہے کہ صحیح کے مراتب کس طرح ہیں، اور اسانید میں سے اس کی مثالیں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ وقالوا اسم العدالة والضبط يشمل رجالها كلها ولكن بعضها فوق بعض۔ فرما رہے ہیں، انہوں نے کہا، محدثین نے فرمایا کہ اس میں عدالت اور اس میں ضبط میں تمام لوگ شامل ہیں، یعنی اس میں عدالت اور اس میں ضبط یہ تمام کو شامل ہے، جتنے راوی ہیں تمام کو شامل ہے، لیکن یہ ہے کہ ان میں سے بعض کے اوپر ہوتے ہیں، بعض عدالت میں اوپر ہوتے ہیں، بعض ضبط میں اوپر ہوتے ہیں۔ الصح الاسانید، بعض سندوں کو الصح الاسانید کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں یہاں بیان کر رہے ہیں۔ وَأَمَّا إِطْلَاقُ الصَّحُ الْأَسَانِيدِ عَلَى سَنَدٍ مَخْصُوصٍ عَلَى الْإِطْلَاقِ فَفِيهِ اخْتِلَافٌ۔ فرما رہے ہیں کہ کسی مخصوص سند پر علی الاطلاق الصح الاسانید کا اطلاق کرنا تو اس میں اختلاف ہے۔ کسی مخصوص سند کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ الصح الاسانید ہے، علی الاطلاق کہنا کہ الصح الاسانید ہے، اس بارے میں کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ فقال بعضهم الصح الاسانید زین العابدین عن ابیہ الحسین رضی اللہ عنہ وعن جدہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرما رہے ہیں کہ بعض لوگوں نے فرمایا الصح الاسانید زین العابدین کا حضرت ان کے والد سے سننا، زین العابدین نے ان کے والد سے یعنی حضرت حسین سے سنا، اور ان کے دادا سے یعنی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا۔ یہ جو سند ہے زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے اور پھر اپنے دادا سے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، تو اس طرح یہ جو سند ہے، اس سند سے جو روایت ہو اسے کہا جاتا ہے الصح الاسانید۔ بعض کا ایک اور ہے
وقیل مالک عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہ، اور کہا گیا ہے کہ مالک نے جو راوی سے نافع سے روایت کیا ہے، اور نافع نے جو حضرت عمر سے روایت ابن عمر سے روایت کیا ہے، اسے اصح الاسانید کہیں گے۔ یعنی جس سند میں مالک نے حضرت نافع سے روایت کیا ہو اور حضرت نافع نے حضرت ابن عمر سے روایت کیا ہو، اس سند کو اصح الاسانید کہیں گے بعض کے قول کے مطابق۔ وقیل الزہیری عن سالم عن ابن عمر، اور کہا گیا ہے کہ جس سند میں زہیری نے سالم سے روایت کیا ہو اور سالم نے ابن عمر سے روایت کیا ہو، وہ اصح الاسانید ہے۔ والحق ان الحکم علی اسناد مخصوص بالصحیۃ علی الاطلاق غیر جائز۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، حق بات یہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ کسی مخصوص سند پر اصحیت کا علی الاطلاق حکم لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ کسی مخصوص سند کے لیے یہ کہنا کہ یہ اصح الاسانید ہے، علی الاطلاق یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ الا ان الصحۃ مراتب علیٰ، مگر یہ کہ صحت کے لیے ایک اعلیٰ مرتبہ ہے، صحت کا اعلیٰ مرتبہ ہے۔ یہاں پہ صحت کی جگہ صحبت ہو گیا ہے، غلطی سے ہو گیا ہے، صحت لفظ ہے۔ الا ان فی الصحۃ مراتب علیٰ، مگر یہ کہ صحت کا ایک اعلیٰ مرتبہ ہے۔ وعدۃ من الاسانید یدخل فیہا، اور بہت سارے سنائد اسانید جو ہیں، سند کی بہت سارے قسمیں اس میں داخل ہوتی ہیں۔ ولو قید بقید بان یقال اصح الاسانید البلد الفلانی او فی باب الفلانی او فی مسألۃ الفلانیہ یصح۔ فرما رہے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اگر کسی قید کے ساتھ یعنی علی الاطلاق کسی سند پر اصح الاسانید ہونے کا حکم نہ لگایا جائے بلکہ کسی قید کے ساتھ لگایا جائے تو یہ درست ہے۔ اس طرح یہ کہا جائے کہ فلاں شہر کا یہ اصح الاسانید ہے، یہ کہا جائے کہ فلاں باب میں یہ اصح الاسانید ہے، یہ کہا جائے کہ فلاں مسئلے میں یہ اصح الاسانید ہے، تو اس طرح کہنا درست ہے۔ اصطلاحات الترمذی، یہاں سے امام ترمذی کے کچھ اصطلاحات بیان کر رہے ہیں، ان کی عادت کو بیان کر رہے ہیں۔ ومن عادت الترمذی ان یقول فی جامعہ حدیث حسن غریب، حدیث غریب حسن، حدیث حسن غریب صحیح۔ فرما رہے ہیں کہ امام ترمذی کی عادت میں سے ہے کہ وہ اپنے جامع میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں، جامع ترمذی میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ حدیث حسن صحیح ہے، یہ حدیث غریب حسن ہے، یہ حدیث حسن غریب صحیح ہے، یعنی بایک وقت حسن صحیح، حسن غریب اور حسن صحیح غریب وغیرہ کہتے ہیں۔ ولا شبہۃ فی جواز اجتماع الحسن والصحۃ بان یکون حسنا لذاتہ وصحیحا لغیرہ۔ فرما رہے ہیں اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ حسن اور صحت کا اجتماع جائز ہے، حسن اور صحت کے اجتماع کے جائز ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس طور پر کہ وہ حدیث حسن لذاتہ ہی ہو اور صحیح لغیرہ ہو، تو اس طرح دونوں جمع ہو سکتے ہیں، حسن لذاتہ ہی اور صحیح لغیرہ۔ جب کوئی حدیث حسن لذاتہ ہی ہوگی اور صحیح لغیرہ ہی ہوگی تو اس طرح ایک ہی حدیث میں دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔ وکذالک فی اجتماع الغرابۃ والصحۃ کما اسلفنا، اور اسی طرح غرابت اور صحت کے جمع ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، جیسا کہ اس سے پہلے ہم بیان کر چکے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ صحت یہ غرابت کے منافی نہیں ہے، کیونکہ صحیح ہونے کے لیے غریب سے محفوظ رہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ کوئی ایسی روایت جس میں بس ایک ہی راوی ہو یعنی غریب ہو وہ بھی صحیح ہو سکتی ہے، جبکہ اس کے تمام راوی ثقہ ہوں۔ یہاں سے ایک اشکال بیان کر رہے ہیں اور اس کا جواب دیں گے۔ اشکال اجتماع الغرابۃ والحسن، حسن اور غرابت کے اجتماع میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، اسے بیان کر رہے ہیں۔ وَأَمَّا اجتماع الغرابۃ والحسن فَيَسْتَشْكِلُونَهُ بِأَنَّ الترمذی اعتبر فی الحسن تعدد طرق فکیف یکون غریبا۔ فرما رہے ہیں کہ حسن اور غریب کا اجتماع، تو
تو اس کے بارے میں بعض لوگوں نے استشکال پیدا کیا ہے اس طور پر کہ امام ترمذی نے حسن میں تعدد طرق کا اعتبار کیا۔ امام ترمذی نے حسن میں تعدد طرق کا اعتبار کیا ہے، فکیف یکون غریبا، تو وہ غریب کیسے ہو سکتا ہے؟ غریب کے لیے غریب تو وہ ہوتا ہے جس میں تعدد طرق نہ ہو، جو ایک راوی سے روایت ہو، اور اگر تعدد طرق پایا جائے تو پھر وہ غریب نہیں رہے گی۔ تو یہ کیسے ایک ہی سند، ایک ہی حدیث یہ حسن بھی ہو سکتی ہے اور غریب بھی ہو سکتی ہے؟ جواب دے رہے ہیں، جواب الاشکال، اشکال کا جواب، وَيَجِيبُونَ بِأَنَّ اعتبار تعدد الطرق فی الحسن لیس علی الاطلاق۔ فرما رہے ہیں کہ محدثین نے جواب دیا، محدثین جواب دیتے ہیں کہ تعدد طرق کا اعتبار، حسن میں تعدد طرق کا اعتبار کرنا یہ علی الاطلاق نہیں ہے۔ امام ترمذی نے حسن میں جو تعدد طرق کا اعتبار کیا ہے یہ علی الاطلاق نہیں کیا ہے انہوں نے، بل فی قسم منہ، بلکہ حسن کے ایک قسم میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ تعدد طرق کا اعتبار کیا ہے، یعنی جہاں پہ وہ صرف حدیث حسن کہتے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے تعدد طرق کا اعتبار کیا ہے۔ حسن کی ایک قسم میں انہوں نے تعدد طرق کا اعتبار کیا ہے، مطلقاً حسن پر انہوں نے تعدد طرق کا اعتبار نہیں کیا۔ وحیث حکم باجتماع الحسن والغرابۃ، اس اعتبار سے وہ حکم لگاتے ہیں حسن اور غرابت کے اجتماع کا، والمراد به قسم آخر، اور اس سے مراد دوسری قسم ہے۔ وقال بعضهم انه اشار بذلك الى اختلاف الطرق، اور بعض نے کہا کہ اس کے ذریعے انہوں نے اشارہ کیا ہے مختلف طرق کے ذریعے، مختلف طرق کی طرف، یعنی یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث بعض طرق سے حسن میں آئی ہے اور بعض طرق سے بطور غریب آئی ہے۔ یہ فرما رہے ہیں وقال بعضهم انه اشار بذلك الى اختلاف الطرق، اور بعض نے فرمایا کہ امام ترمذی نے اس کے ذریعے سے یعنی حسن اور غریب فرما کر اشارہ کیا ہے طرق کے اختلاف کی طرف، بأن جاء فی بعض الطرق غریبا وفی بعضها حسنا، اس طور پر کہ یہ حدیث بعض طرق میں غریب ہے اور بعض طرق میں حسن ہے، حسن ہو کر آئی ہے۔ وقیل، یہاں سے ایک تیسرا جواب بتا رہے ہیں، وقیل الواو بمعنى او بأنه یشک وتردد فی انه غریب او حسن، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ واو یعنی حسن و غریب جو کہتے ہیں تو یہاں پہ واو او کے معنی میں ہے، اس طور پر کہ وہ شک کرتے ہیں اور وہ متردد ہوتے ہیں اس بات میں کہ یہ حسن ہے یا غریب ہے، اس میں وہ متردد ہوتے ہیں اور کہتے ہیں حسن و غریب، یہاں پہ واو او کے معنی میں ہے۔ لعدم معرفته جزما، اس کو یقین کے ساتھ نہ پہچاننے کی وجہ سے، یعنی یہ حسن ہے یا ضعیف ہے یقین کے ساتھ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ کیا کہتے ہیں؟ یہاں پہ تردد کے ساتھ کہتے ہیں کہ حسن و ضعیف۔ وقیل المراد بالحسن ها هنا ليس معناه الاصطلاحی بل اللغوی بمعنى ما يميل الیہ تبع وهذا القول بعید جدا۔ فرما رہے ہیں، آخر قول بیان کر رہے ہیں کہ حسن سے مراد یہاں معنی اصطلاحی نہیں ہے، اصطلاحی معنی میں جو حسن استعمال ہوتا ہے وہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ لغوی معنی مراد ہے، یعنی جس کی طرف طبیعت مائل ہو اسے حسن کہتے ہیں، جس کی طرف طبیعت مائل ہو، اور اس معنی کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی حدیث غریب ہو اور اس کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہو تو اس طرح وہ حدیث حسن بھی ہو جائے گی، غریب بھی ہو جائے گی، لیکن فرما رہے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی وَهَذَا الْقَوْلُ بَعِيدٌ جِدًّا، یہ قول بہت زیادہ بعید ہے، بہت بعید ہے، یہ قول ہونا بہت دشوار ہے۔ صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔